نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور گندے نکمے کبھی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف اعدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ ساتھ ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ بس کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نا بے رضا، ٹھیک ہے نا بے رضا، ٹھیک ہو نا بے گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا نبی خیر الانام، تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے شادی خانہ آبادی کی سلسلے میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ان کی شادی کو حقیقی معنوں میں خانہ آبادی بنائے، اور ان کو، ان کے پورے خاندان کو، گھرانے کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے شادی کے موقع پر ناچ گانا کرنے کی بجائے آمینہ کے لال کا میلاد منایا ہے۔ اللہ پاک اس میلاد کی برکت عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بہت واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو، کیوں؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ پاک نے جہاں مجرموں کا ذکر کیا نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں کیا فرمایا؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُمْ جِبِلٌّ كَثِيرٌ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ مجرموں سے کلام ہو رہا ہے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولاد، کیا تیرا میرا وعدہ نہیں تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں اس کی پیروی کرنی؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کا تم نے وعدہ کیا تھا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُمْ جِبِلٌّ كَثِيرٌ، تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ تو شیطان کی پیروی سے ہمیں منع کیا۔ آج ہم شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے شیطانی کاموں کو دیکھ رہے ہیں، یا آلات موسیقی کا بجنا،
شراب، ناچ، باجا، آتش بازی، گانے، عورتوں کی بے پردگی، یہ شیطانی کام ہے. شیطان خوش ہوتا ہے، یہ شیطان کی پیروی والے کام ہے. ناچ گانا کرنا، شرابیں پینا، ڈانس کرنا، موسیقی کا چلنا، باجے بجنا، آتش بازیاں، فضول خرچیاں ہونا. اللہ پاک نے ہمیں شیطان کی پیروی سے منع کیا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانے باجے سے خود کو بچاؤ کہ یہ شراب کے قائم مقام اور ان میں نشے جیسی تاثیر ہے اور یہ غیرت کو برباد کر دیتے ہیں. شیطان کیسے ہمارا دشمن ہے آپ خود سوچیں. جب رب نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کبھی ہمارا فائدہ نہیں کرے گا. کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور بہت اس موضوع کے حوالے سے کہ شیطان کی پیروی سے بچنے کے لیے بہت عبرت والا یہ واقعہ. بنی اسرائیل میں بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا. لوگ پورے شہر میں اس کی عبادت کے چرچے کرتے تھے اور اس سے دعائیں کرواتے تھے. وہ بہت عبادت گزار ہوتا تھا. شہر میں 3 بھائی تھے، انہوں نے کسی کاروباری سلسلے میں دور سفر پہ جانا تھا. ان کی ایک ہی بہن تھی. اب وہ شہر میں اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کے جائیں. آپس میں صلاح مشورہ کیا. کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ اعتماد والا شخص وہ عابد ہے. آپس میں مشورہ کر اس عابد کے پاس آئے، کہا کہ ہماری بہن ہے، اس کی تم دیکھ بھال کر لو، کچھ دن کے لیے ہمارا سفر ہے. اس نے کہا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک اکیلی لڑکی کو اپنے پاس ٹھہرا دوں، ممکن ہی نہیں ہے. شیطان اس کے پاس آیا، اسے کہا دیکھ کتنے پریشان ہیں یہ، کسی کی مدد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. تو اپنے پاس نہیں ٹھہرانا چاہتا اپنے گھر میں، تو ان کو یہ کہہ کہ سامنے والا گھر خالی ہے وہ خرید کے اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جائے. تیرے کمرے تیرے گھر میں نہیں آئے گی وہ. لیکن اگر کسی اور بندے کے پاس یہ چھوڑ کے جائیں گے تو خود سوچ، اگر وہ بدنیت ہوا، خائن ہوا، وہ اس لڑکی کے ساتھ اس نے کوئی غلط کام کیا، تو پھر تجھے بھی تو گناہ مل سکتا ہے کہ تو نے اس کی کفالت نہیں کی. نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو یوں کر لے کہ اس کو سامنے کے مکان میں رکھ لے. اب اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے ان بھائیوں سے. ثابت نے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے پاس تو نہیں ٹھہر سکتی، اتنا میں کر لوں گا کہ اس کے کھانے کا میں انتظام کر دوں، یہ سامنے والے مکان میں رہے، وہاں کنڈی لگا کے اپنے گھر میں رہے. میرے دروازے کے پاس میں کھانا رکھ دیا کروں گا، یہ آئے اور کھانا لے کے چلی جایا کرے، کھا کے برتن رکھ جایا کرے، میرے کمرے میں نہ آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم کر لیں گے. وہ مکان خرید کے اپنی بہن کو اس میں چھوڑ کے چلے گئے. اور وہ لڑکی آتی تھی، کھانا لے کے چلی جاتی تھی، کھانا کھا کے برتن رکھ جاتی تھی آ کے اس کے دروازے کے پاس. کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا. اب شیطان اس عابد کے پاس آیا، اس عبادت گزار کو آ کے کہتا ہے کہ دیکھ وہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے، گلی کراس کرتی ہے، کھانا لے کے جاتی ہے، پھر برتن رکھنے آتی ہے، گلی میں آتے جاتے کسی اوباش لڑکے کی اس پر نظر پڑ گئی تو فتنے کا اندیش ہے، اس کو گھر سے نہ نکلنے دیا کر، تیری ذمہ داری ہے. ایسا کر تو کھانا اس کے دروازے کے پاس رکھ آیا کر، یہ گھر سے نکلے گی تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. اب اس عبادت گزار نے سوچا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، مشورہ تو بہت اچھا دیا اس کا. ایک دن لڑکی کھانا لینے، اس نے کہا تم کھانا لینے نہ بانا، میں کھانا تمہارے دروازے کے پاس رکھ آیا کروں. اب یہ چلتا رہا سلسلہ. کھانا رکھا تھا وہ کھانا کھا کے دروازے کے پاس برتن رکھ دیتی تھی، یہ جا کے برتن اٹھا لاتا تھا. کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا تو پھر اب شیطان نے ایک دن آ کے اس کو مشورہ دیا، دیکھ
تو سارا دن عبادت کرتا ہے. وہ لڑکی گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہے, کوئی اس کو سمجھانے سکھانے والا نہیں ہے. کیا اچھا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ کھانا کھائے تو دروازے کے پاس بیٹھ کے اس سے کوئی عبادت کی باتیں سکھایا کر, اچھی اچھی باتیں بتا, اس کو عبادت کے طریقے بتا, دعائیں مانگنے کے طریقے بتا, نیکی کی دعوت دینی چاہیے اس کو. اب یہ جا کے اس کے دروازے کے بسنے کا بات تو بہت اچھی ہے, مشورہ تو بہت اچھا ہے. اب یہ جیسے وہ لڑکی کو کھانا دینے جاتا, پاس ہی بیٹھ جاتا دروازے پہ, وہ سوالات کرتی ہے, جوابات دیتا, پھر وہ گفتگو بڑھتی چلی گئی, یہ کھانا لے کے اندر ہی چلا جاتا تھا, پھر اکٹھے کھانا کھانے لگ گئے, باتیں ہونے لگ گئی, فرینڈشپ بڑھ گئی, دوستی بڑھ گئی, فرینکنس بڑھ گئی, اور شیطان نے پھر ان کو گناہ میں مبتلا کر دیا. اب ان لڑکوں کی واپسی کا ٹائم آنے والا تھا. شیطان اس عابد, اس بد نصیب عابد کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا کہ تیرے مشورے تھے اور میں بس اس غلطی میں مبتلا ہو گیا, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. اس نے کہا غلطی تو تیری اکیلے میں ہوئی ہے, لیکن جب اس کے بھائی آئیں گے وہ تو تجھے مار دیں گے, پورے شہر میں تیری بدنامی ہو جائے گی. تو ایسا کر, اس لڑکی اور اس ہونے والے بچے کو قتل کر دے, اندر ہی اندر ان کو دفن کر دے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کے بھائی آئے گے, اسے کہنا بیمار ہو گئی تھی, مر گئی. اگر وہ آ گئے تو یہ تیرا گناہ سب شہر میں کھل جائے گا, بدنام ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا. چھپا لے اس گناہ کو. اب شیطان نے اس کو مشورہ دیا, اب اس نے وہ اندر ہی گڑھا کھودا, اس لڑکی کو مار کے نا اندر ہی قتل کر دیا, گڑھے میں اندر ہی اس گھر کے اندر دفن کر دیا سین میں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. شیطان نے کہا بہت اچھا ہو گیا, ویل ڈن, بہت بہترین ہو گیا, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ بھی خوشی خوشی آ گیا اپنے عبادت خانے میں. اس کے بھائی آئے لڑکی کے, انہوں نے پوچھا ہماری بہن, انہوں نے کہا وہ تو مر گئی, بیمار ہو گئی, مر گئی, تو دفن کر دیا فلاں جگہ پہ. اب یہ جب جا کے سوئے نا تینوں بھائی, تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا اور آ کر کہا کہ تمہاری بہن کو اس بد نصیب عابد نے قتل کیا ہے, بدکاری کی ہے. اس گناہ کے بعد اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ تمہاری بہن بیمار ہو کے فوت ہو گئی. یقین نہیں آتا تو گھر میں اس مکان کے صحن میں فلاں جگہ سے زمین کھود کے دیکھ لو, تمہاری بہن کی لاش مل جائے گی. اب صبح اٹھے تو خواب تینوں نے دیکھا ہوا تھا, بڑے پریشان, ایک دوسرے کو کہنے لگے عجیب خواب آیا. اب وہ کہتے تھے یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے, اس پر شک کرنا بھی ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے. انہوں نے کہا نا ہم اس پر شک نہیں کر سکتے, خواب کی بات پر اتنے بڑے عابد پر ہم ہاتھ ڈال دیں گے جا کے. چھوٹے بھائی نے کہا مجھے تو یقین نہیں آ رہا, میں تو اس کا گریبان نہیں پکڑتا, چلو پہلے اس جگہ کو جا کے کھود کے تو دیکھ لوں جو خواب میں نے دیکھی ہے. دو بھائی نہیں مان رہے تھے, چھوٹا اڑے گا کہ نہیں میں تو اس جگہ کی کھدائی کروں گا. جا کے اس جگہ کی کھدائی کی, واقعی ان کی بہن کی لاش مل گئی نیچے سے. اب انہوں نے اس بد نصیب عابد کو پکڑ لیا کہ قاضی کی عدالت میں لے کے جائیں گے. کیس ہو گیا, اس دور میں جو بھی نظام تھا کیس کا, قاضی کی عدالت میں فیصلے کا دن آ گیا. اب شیطان پھر اس بد نصیب عابد کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ اس بد نصیب عابد نے کہا تو ہی تو ہے جو مجھے مشورے دیتا تھا, تیرے مشوروں نے آج مجھے پھنسا دیا. شیطان نے کہا میرے پاس ایسا مشورہ اور راز کی بات ہے, اگر تو آج وہ عدالت میں جا کے بیان دے دے تو تجھے باعزت بری کر دیا جائے گا. اب اس نے کہا کہ اتنا تیرے مشوروں پر میں نے عمل کیا ہے, تو چل یہ بھی بتا آج مجھے بچا کیسے بچاتا ہے. شیطان نے کہا بچاؤں گا تو وہاں جا کے راز کی بات ہے, این وقت پر بتاؤں گا جب تیرے خلاف فیصلہ ہونے لگے گا, میں تجھے ایسے بچا کے نکال کے لے آؤں گا. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے, پھر تو
شیطان نے کہا شرط یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر، مجھے سجدہ کر لے، مجھے اپنا معبود مان لے، ورنہ ایک رسوا ہو کے ذلت کے ساتھ پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ اب یہ پھنسا ہوا تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے شیطان کو سجدہ بھی کیا، خدا مانا۔ شیطان خوش ہو گیا، کہنے لگا بس اب تیری میری بہت پکی بات ہو گئی، اب عدالت میں جا کے میں ایسی تجھے راز کی بات بتاؤں گا۔ چلے گئے، اب یہ بڑا مطمئن، فیصلہ ہونے لگا، پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اس نے کہا بتا نا، کہہ رہا میں ایسے سے بچا کے نکال کے لے جاؤں گا۔ پھانسی میں چڑھانے لگے، اب بولا بول، تو کہتا راز اچانک بتاؤں گا، بولنا کیا بتاؤں، کیا کرنا ہے؟ پھانسی کا پھندا جب گلے میں ڈالنے لگے، شیطان نے کہا بس یہی راز تھا کہ میں تجھے کافر کر کے مارنا چاہتا تھا، سو میں جیت گیا، تو ہار گیا۔ میں تیری عبادت سے بہت تنگ تھا، میں تجھے کفر کی موت مارنا چاہتا تھا، سو میں کامیاب ہو گیا۔ علماء اکرام یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا اظہار کیا ہے، قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا، برباد کر دیتا ہے لوگوں کو۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام صالح مؤذن تھا، لوگ اس کا اصل نام بھول گئے تو اس بزرگ کا، اتنا نیک آدمی تھا، اتنا نیک آدمی، اس کو صالح کا معنی ہوتا ہے نیک۔ صالح مؤذن کے نام سے مشہور تھا، بصرہ میں غالباً وہ رہتا تھا۔ صالح مؤذن پوری اذان پڑھتا تھا بلا معاوضہ، اور اتنا نیک تھا کہ مسجد میں سب سے پہلے آتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک مسجد میں بعض وقت بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن مینار پہ اذان چڑھ پڑھنے کے لیے چڑھا تو ہمسائے میں غیر مسلموں کا گھر تھا، ان کی لڑکی پر نظر پڑ گئی۔ حدیث میں ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے، یوں بندے کو شکار کرتا ہے نا، مارتا ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ اس لڑکی پر اس کی نظر پڑی، یہ اذان پڑھ کے نیچے اترا، اس کے گھر چلا گیا، کہنے لگا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے تجھے دیکھا ہے، بس میرا دل مجھ پہ آ گیا، ہر صورت میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا میں کرسچن ہوں، تو مسلمان ہے، how it is possible؟ کہنے لگا میں تیرے مذہب میں آنے کو تیار ہوں۔ اس قدر اس پر غلبہ، شیطان نے جکڑ لیا نا اس کو۔ ایک حدیث میں کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، حدیث کا مفہوم ہے عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، جکڑ لیا شیطان نے۔ کہنے لگا میں تیرے مذہب میں آتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کیسے یقین ہے کہ تو میرے مذہب میں آ گیا؟ اس سور کا گوشت لے کر آئی، اس نے کہا میں کھا لیتا ہوں۔ شراب لے کے آئی، کہتا میں بھی پی لوں گا، تو میری ہو جا۔ اس نے کہا میں یقین آ جائے گا کہ تو گوشت کھا لے اور یہ شراب پی لے۔ اس نے سور کا گوشت کھایا، شراب پی، اس نے کہا مجھے یقین آ گیا کہ تو مجھ سے سچا عشق کرتا ہے، چل تو اب چھت پہ چلا جا، میرا باپ آئے گا تو میں اس کو مطمئن کر کے راضی کر کے پھر تجھے نیچے بلا دوں گی۔ اس چھت پہ چڑھ گیا۔ اب شراب زندگی میں اس نے کبھی پی نہیں تھی، پہلی بار پی تھی، اس کا نشہ چڑھا، ہوا اوپر چل رہی تھی، جیسے جیسے نشہ تیز ہوا یہ اونچی اونچی بولنے لگ گیا، مسلمانوں کو گالیاں دینے لگا، قرآن کو گالیاں دینے لگا، اسلام کو گالیاں دینے لگا۔ کہتا تم لوگوں نے مجھے کیا دیا، اسلام نے مجھے کیا دیا؟ آج دیکھو میں پہلے دن عیسائیت میں آیا ہوں، آج مجھے میرا عشق مل گیا، مجھے لڑکی مل گئی، مجھے یہ مزہ آ گیا، تو یوں بڑا نہ وہ بہت اوپر چھت پہ سارا محلہ سن رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ لوگ کہے صالح مؤذن کو کیا ہوا، صالح مؤذن کو کیا ہوا؟ اب بڑی حیرت کے ساتھ لوگ پریشانی میں، اب یہ اوپر کھڑا گالیاں دے رہا ہے مسلمانوں کو، اسلام کو، قرآن کو، معاذ اللہ۔ اب یہ کبھی ادھر مطلب نشے میں، کبھی ادھر چھت پہ دوڑ رہا ہے، آخر کار چھت سے لٹکا،
انہی کے صحن میں گرا، گردن ٹوٹی اور مر گیا۔ اس لڑکی کا باپ آیا، اس نے سارا واقعہ بتایا کہ یوں یوں آیا تھا، شراب میں اوپر چڑھا، گرا اور کافر ہو کے مر گیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں۔ اس نے گھسیٹ کر گلی میں پھینک دیا۔ اب پورے محلے نے سنا ہوا تھا یہ کافر ہو گیا یہ۔ اب لوگوں نے گھسیٹ کے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا نہیں جانتا۔ اس برے خاتمے کے اسباب والے موضوعات میں بیان کیا ہے۔ شیطان لعین ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں، نہیں جی چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا ہو جائے گا۔ یہ شیطان پہلا تیر چلاتا ہے۔ کینسر پہلے دن نہیں کینسر بنا کرتا، ناسور پہلے دن نہیں یہ ناسور پھیل جاتا، بظاہر چھوٹا سا زخم بنتا ہے، چھوٹی سی گلٹی بنتی ہے، پھر بڑھتے 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 یہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کی ایسی نافرمانی کرواتا ہے، شیطان کے بندے کا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ مت دینا۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے گناہ کے چھوٹا بڑا ہونے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جس رب کا رزق کھایا، جس رب کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کی، اسی رب کی دی ہوئی زندگی نعمتیں، اسی رب کا رزق کھا کے اسی کی نافرمانیاں کرے، اسی کے دشمن کی بات مانے۔ شیطان یہ لعین، یہ دشمن خدا، یہ اللہ پاک کے ساتھ معاذ اللہ ضد کر کے نکلا ہوا ہے۔ اب شیطانی کاموں میں جو بات بندہ اپنے آپ کو لگائے گا، اب وہ سوچے وہ اللہ کی رحمت کے قریب آئے گا یا رحمت الہی سے دور ہو جائے گا۔ ہمیں شیطان کی پیروی سے منع کیا، تو پیروی کس کی کرنی ہے یہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ یہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل اے حبیب ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، میری اتباع رسول اختیار کرو۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کرو گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا دے گا۔ شیطان کی پیروی برباد کر دیتی ہے اور مدینے والے کی پیروی اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر رحم چاہتے ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک قرآن پاک سورہ احزاب میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب کہو تو سچی بات کہا کرو، یصلح